أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ ان آیتوں کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا. تو بہت ہی اختصار کے ساتھ اور مختصراً یہ کہتا ہوں کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کے کچھ ارکان اور بنیادی ارکان بیان فرمائے. جو بندہ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس آیت کو بھی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے. اب دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جو صراط مستقیم پر چلا ہوگا. ویسے تو ہر آدمی کہے گا کہ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں. دنیا کا ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں. لیکن ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. قرآن جس کو صراط مستقیم کہے گا وہی صراط مستقیم ہوگا. آدمی اگر کسی کو کہتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے تو اس کے کہنے سے صراط مستقیم نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کی بات قرآن کی بات سے مل نہ جائے، قرآن کی بات کے موافق نہ ہو جائے. چنانچہ ہم اس آیت میں دیکھیں گے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صراط مستقیم پر کوئی تو ہوگا دنیا میں ایسا آدمی جو چلا ہوگا. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے افضل ترین آدمی ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پر چلا دیا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا، اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جو صراط مستقیم پر چلے ہیں، اور صراط مستقیم پر خود اپنی مرضی سے نہیں چلے ہیں، بلکہ کہا اننی ہدانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے چلایا ہے.
کس نے چلایا؟ میرے رب نے مجھے چلایا ہے۔ اور جب رب کسی کو صراط مستقیم پر اور سیدھے راستے پر چلا دے تو پھر وہ بھٹک نہیں سکتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، وہ الٹے سیدھے کام نہیں کر سکتا ہے، الٹی سیدھی باتوں کو صراط مستقیم نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کر دیں تو وہ عبادت ہے، جس کام کے بارے میں آپ بتا دیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صراط مستقیم پر چلا دیا ہے۔ اب آج کے دور میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں نہیں، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے، اس وقت آپ کی باتیں اس وقت کیا نہیں کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ سن نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہیں تو ہمیں صراط مستقیم پر کون چلائے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن خود بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے صراط مستقیم پر چلایا۔ پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو صراط مستقیم پر چلا دیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو صراط مستقیم پر چلایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر چلایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے لگائی کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اب آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس دنیا میں تشریف اب آپ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس دنیا سے آپ جا چکے ہیں۔ اب ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اب یہ قرآن جو ہے یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ اب یہ قرآن کیا کرے گا؟ سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر چلایا۔ اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کریں گے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے انہیں بتائیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر اس قرآن کی جو قیامت تک رہے گا، یہ قرآن کیا رہے گا؟ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ نے اس قرآن کی ذمہ داری لگائی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدھے راستے کی جانب کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ تو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ قرآن نے ہماری رہنمائی کی، خود اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بیان فرمایا، بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا، اور ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ گویا کہ قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صراط مستقیم یہ باتیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ صراط مستقیم کی ساری باتوں کو یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر چند بنیادی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان باتوں کے بارے میں کوئی نہیں کہتا صراط مستقیم، ان باتوں کے بارے میں آپ کو کوئی بھی لڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی جھگڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ ادھر آ جاؤ یہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ لیکن دوسرے مسائل کو اٹھاتے ہیں، دوسری باتوں کو اٹھاتے ہیں اور آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہے۔ آؤ قرآن کی آیتوں میں ڈھونڈو اور تلاش کرو اور دیکھو کہ صراط مستقیم کس کو قرآن نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کس چیز کو صراط مستقیم کہا ہے۔ ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں، قل
اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تعالو، تم لوگ آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں وہ بات، حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ پتہ چلا حرم ربکم کہ حرام کرنے کا، کسی بھی چیز کو حرام کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی کسی چیز کو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ حرام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی چیز کو حرام کریں گے تو خود اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو حرام قرار دے اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال بھی نہیں بتاتے، حرام بھی نہیں بتاتے، بلکہ حلال کرنا بھی اللہ کا کام ہے، حرام کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ دنیا کے کسی آدمی کا یہ کام نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے یا حرام کر دے۔ ہاں البتہ آدمی بتا سکتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، بتا تو سکتا ہے، لیکن کسی چیز کو حرام کر نہیں سکتا، کسی چیز کو حلال کر نہیں سکتا۔ یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ کسی بھی چیز کو حلال کرنے کا، حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ حلال بتانے کا، حلال اور حرام دونوں بتانے کا اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جو حلال اور حرام کا صحیح علم رکھتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے ایک مسلمان ہو لیکن دین سے واقف ہو، تو وہ بھی بتا سکتا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، تو ہر مسلمان بتا سکتا ہے کسی کو بھی کہ شراب حرام ہے، لیکن حرام کر نہیں سکتا ہے کسی چیز کو۔ حرام بتا سکتا ہے، لیکن کب بتائے گا؟ جب اس کو خود معلوم ہوگا۔ جس کو خود ہی معلوم نہیں ہوگا وہ کسی چیز کو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ حرام بتا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، تو بیمار آدمی جو ہے، کوئی آدمی بیمار ہو جائے، بخار لگ جائے، پیٹ میں درد ہونے لگے، یا ٹی وی ہو جائے، یا کینسر ہو جائے، یا شوگر ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہو جائے انسان کو، تو اس کا علاج کون کر سکتا ہے؟ جو علاج کرنا جانتا ہو، جو علاج کرنا جانتا ہو۔ اور جو علاج کرنا نہیں جانتا ہے وہ کہے گا کہ نہیں مجھے بھی علاج کرنے کا اختیار ہے، تو ایسے آدمی کو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ پکڑ کر کے جیل میں ڈال دے گی۔ ایسے آدمی کو پکڑ کے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کہ جیل میں ڈال دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے علاج کرنا سیکھا نہیں ہے۔ علاج کرنا سیکھے بغیر لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیا ہے تو ایسا آدمی مجرم مانا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو آدمی حلال اور حرام کا علم سیکھے گا وہ آدمی حلال اور حرام بتا سکتا ہے، لیکن جو آدمی حلال و حرام کا علم نہیں سیکھا تو وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ حلال و حرام بتا بھی نہیں سکتا ہے۔ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ حلال و حرام بتانے کا اختیار ہر مسلمان کو حاصل ہے جس نے کیا کیا ہو؟ حلال و حرام کا علم سیکھ لیا ہو۔ تو اس آیت سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ حرام کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، تعالو کہ لوگو ادھر آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں وہ چیزیں، حرم ربکم، وہ باتیں تمہیں پڑھ کر بتاتا ہوں، حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ سب سے پہلی بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون سی چیز حرام کی؟ کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کیا نہ کرنا؟ شریک نہ کرنا۔ تین طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مومن، دوسرا ہوتا ہے کافر، اور تیسرا ہوتا ہے منافق۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو دل سے اور زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کے قرآن کو مانتا ہے، اللہ کے دین کو مانتا ہے، وہ زبان سے بھی مانتا ہے اور دل سے بھی مانتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور جو شخص
زبان سے بھی نہیں مانتا، دل سے بھی نہیں مانتا، اس کو کافر کہتے ہیں۔ جو زبان سے بھی نہیں مانتا اور دل سے بھی نہیں مانتا، زبان سے بھی اللہ کو نہیں مانتا، زبان سے بھی اللہ کے دین کو نہیں مانتا، زبان سے بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، دل سے بھی اللہ کو نہیں مانتا، دل سے بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، دل سے بھی اللہ کے دین کو نہیں مانتا، تو نہ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ زبان اور دل دونوں سے ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، زبان اور دل دونوں سے نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ ایک تیسرا آدمی ہوتا ہے جو زبان سے مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، زبان سے کہتا ہے کہ ہاں اللہ کو میں مانتا ہوں لیکن دل سے نہیں مانتا، زبان سے تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دل سے نہیں مانتا ہے، زبان سے تو کہتا ہے کہ ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن دل سے نہیں مانتا ہے، زبان سے تو مانتا ہے کہ دین اسلام برحق ہے لیکن دل سے اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں، ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ اور منافق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بہت سارے تھے، وہ آ کر کے زوردار انداز میں کہا کرتے تھے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کا دل کیا نہیں ہے، ایمان کو دل نے قبول نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو جھوٹ کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں مانتے ہیں، یہ صرف زبان پہ کہتے ہیں۔ تو تین طرح کے لوگ دنیا میں بستے ہیں، ایک مومن، ایک کافر و مشرک، اور تیسرا منافق۔ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کی تعریف علماء نے کی ہے، المشرک من اشرک مع اللہ تعالی شیئا فی ذاتہ او صفاتہ او عبادتہ۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک ہر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا پھر اس کی صفات میں یا پھر اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک کر دے۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک نہ مانا جائے بلکہ اللہ کو دو مانا جائے۔ جیسا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے لوگ بستے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ما قبل میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ دنیا میں خدا دو ہیں، دنیا میں خدا دو ہیں۔ ایک خدا وہ ہے جس نے خیر کو اور اچھائیوں کو پیدا کیا ہے، دوسرا خدا وہ ہے جس نے شر کو اور برائیوں کو پیدا کیا۔ قرآن نے ان کی تردید کی اور کہا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو خدا نہ بناؤ۔ قرآن نے ان کی تردید کی کہ دو خدا بنانے کی اجازت نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا خدا جو ہے، تمہارا معبود جو ہے وہ صرف ایک خدا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ صرف کیا ہے؟ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک کو نہ مانا جائے بلکہ دو کو مانا جائے یا تین کو مانا جائے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے اور رہتے ہیں جو کہتے اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کا، کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ تین ہے۔ قرآن نے ان کی بھی تردید کی اور کہا لا تقولوا ثلاثہ، یوں نہ کہا کرو کہ اللہ کتنے ہیں؟ تین ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننا مومن کا کام ہے، اللہ کو دو، تین یا اس سے زیادہ ماننا یہ مشرک کا کام ہے۔ ہر وہ آدمی جو اللہ کی ذات میں شریک کرے، یعنی اللہ کو ایک نہ مانے، ایک سے زیادہ مانے، اب چاہے دو مانے، چاہے تین مانے، چاہے 10، 20، 50، 100، 1000، لاکھ، جتنا بھی ماننا ہے وہ سب مشرک کہلائیں گے۔ ایک کے علاوہ ایک سے بڑھا کر کے جو اللہ کو مانے گا وہ سب کیا کہلائیں گے؟ مشرک کہلائیں گے۔ تو پہلا یہ ہے مشرک کی پہلی قسم۔
دوسری بدائی او فی صفاتہ، یا اللہ کی جو صفات، اللہ کی صفات ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہے، اللہ کے 99 نام قرآن کریم ہم لوگ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے شروع میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے. حدیث میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، اس میں اللہ کے 99 نام نقل فرمائے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اللہ کے 99 نام بتائے ہیں. تو وہ 99 نام قرآن کے شروع میں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یاد بھی کرتے ہیں. ان ناموں کو یاد کرنے کے فضائل بھی احادیث میں وارد ہوئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخلے کا مستحق ہو جائے گا. جنت میں یعنی اللہ کا نام یاد کر لے، روزانہ اللہ کا نام بڑے ہی پیار سے، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے پڑھا کرے، روزانہ یاد کر لے اور روزانہ پڑھ لیا کرے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ 2 منٹ اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. اگر پڑھ لے آدمی اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام، گویا کہ اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ الرازق جب کہیں گے تو کہیں گے اللہ تو روزی دینے والا ہے، اے اللہ تو روزی دینے والا ہے. جب کہیں گے العلیم، اے اللہ تو جاننے والا ہے. کسی آدمی کے پاس، دنیا کے آدمی کے پاس جائیں اور اس کی خوب تعریف کرنے لگے، آپ تو ماشاءاللہ سخی ہیں، داتا ہیں اور آپ تو بس فقیروں کو دیتے ہیں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور یہ ہے وہ آدمی بڑا خوش ہوگا. تو آدمی کیا ہوگا؟ بڑا خوش ہوگا. تو اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف کریں گے، اللہ کے صفاتی نام کہ اے اللہ آپ خالق بھی ہیں، اے اللہ آپ مالک بھی ہیں، اے اللہ آپ رازق بھی ہیں، اے اللہ آپ علیم بھی ہیں، اے اللہ آپ قابض بھی ہیں، اے اللہ آپ باسط بھی ہیں، اے اللہ آپ محیی بھی ہیں، اے اللہ آپ ممیت بھی ہیں، اے اللہ آپ معز بھی ہیں، اے اللہ آپ مذل بھی ہیں. تو اس طریقے سے جب اللہ کی تعریف کریں گے، اس کے ناموں کو لیں گے اللہ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دیں گے اور اللہ خوش ہو جائے گا تو اس عالم میں اللہ سے ہم جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ کے ناموں کو یاد کریں اور اللہ کا نام پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اور آپ کی دعاؤں کو کتنی جلدی قبول کرتا ہے. 99 ناموں کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ہم لوگ طرح طرح کے لوگوں کے نام یاد کر لیتے، اپنے معاشرے میں آس پاس نظر دوڑائیں اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ پتہ نہیں کئی سو لوگوں کے نام ہمیں یاد ہوں، کئی سو لوگوں کے ہمیں نام یاد ہوں گے. اور جو لوگ کھیل کود سے تعلق رکھتے ہیں، کرکٹ کھلاڑیوں کے نام انہیں یاد ہوتے ہیں، ہندوستان کے، پاکستان کے، آسٹریلیا کے، افریقہ کے 10 ملکوں کے کھلاڑیوں کے نام انہیں یاد رہتے ہیں. اور 10 ملک، ایک ملک کے 11 کھلاڑیوں کے نام بھی اگر یاد کر رکھے تو 10 ملک کے کھلاڑیوں کے نام یاد کیے تو 100 سے زیادہ نام تو ایسے ہی ہو گئے. اللہ کے 99 نام یاد کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. انسان یہ کام اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے. اگر اللہ کا نام یاد کر لے گا، ان لوگوں کے نام یاد کیے، کھلاڑیوں کے نام کیے، اللہ کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی. لیکن اللہ کا نام اگر ہم یاد کریں گے، اللہ کا نام اپنی زبان سے لیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوگی. اور اللہ جب خوش رہے گا ہم سے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھے معاملات فرمایا کرے گا. تو اللہ کو راضی اور خوش رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کو ہم یاد کریں اور اللہ کے بہت سارے نام کو لیا کریں اور اس کے بعد اللہ سے کیا کیا کریں؟ دعا مانگا کریں. تو اللہ کے جو صفاتی نام ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ثابت کر، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے. اور جو یہ کام کرے گا وہ مشرک کہلائے گا. چنانچہ اللہ کا نام ہے رازق کہ اللہ روزی دینے والا ہے. اللہ کیا ہے؟ روزی دینے والا ہے. اب ہم کہنے لگے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، نبی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے بارے میں ہم یہ کہنے لگے یہ بھی روزی دیتے. ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی صفت جو ہے ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کی کسی بھی صفت کو، اللہ کی کسی بھی صفت کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اگر ہم ثابت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کی کسی صفت کو دوسروں کے لیے ثابت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی صفت کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے ثابت نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ اللہ کی ایک صفت ہے علم، تو اگر ہم یوں کہنے لگے کہ اللہ کو جتنا علم ہے اتنا علم فلاں آدمی کو بھی، یہ شرک ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہنے لگے اللہ کو جتنا علم ہے اتنا علم فلاں مفتی صاحب کو بھی ہے، مفتی صاحب بھلے وہ مفتی صاحب ہے لیکن اتنا علم نہیں ہے جتنا علم اللہ کا ہے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
کہ تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، بہت تھوڑا سا علم دیا گیا۔ اللہ کا علم بندے کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی تو کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اللہ کے جیسی کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں اس کے جیسا ہے نہ صفات میں اس کے جیسا ہے۔ تو ہمیں بہت ہی احتیاط رکھنا چاہیے، کسی کے لیے کچھ بول رہے ہیں، چاہے حافظ کے لیے، چاہے عالم کے لیے، چاہے قاری کے لیے، چاہے مفتی کے لیے، چاہے بزرگوں کے لیے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں بہت ہی غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، لیکن اللہ جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا مقام، سب سے بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے برابر نہیں۔ اللہ اللہ ہے اور محمد جو ہے وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے، عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد جو نام ہے، محمد نام کے جو آدمی ہیں وہ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کا رسول ان کو بنائے، اللہ کے رسول کے لیے جو صفات ثابت ہے ان کو ہم ثابت کریں، لیکن اللہ کی صفات نہ تو اللہ کے رسول کے لیے ثابت کرے، نہ کسی اور نبی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی بزرگ کے لیے، نہ کسی عام آدمی کے لیے، نہ دیوی دیوتاؤں کے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ کی صفت کو ثابت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تیسری چیز ہے او فی عبادتہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے نماز پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اب کوئی آدمی کیا کرنے لگے، ایک آدمی کو سامنے بٹھائے اور کہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھتا ہوں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو روزہ کس کے لیے رکھنا چاہیے؟ اللہ کے لیے، لیکن کوئی کہنے لگے نہیں میں تو فلاں آدمی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ کس کے لیے دینی چاہیے؟ اللہ کے لیے دینی چاہیے۔ اب کوئی کہنے لگے نہیں نہیں میں تو زکوٰۃ فلاں آدمی کے لیے دوں گا، تو یہ بھی شرک ہے۔ حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اب کوئی کہنے لگے کہ نہیں میں تو حج اور عمرہ فلاں آدمی کے لیے کروں گا یا فلاں بزرگ کے لیے کروں گا، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عبادت کو ان کے لیے کر دے یہ شرک کہلائے گا۔ قربانی لوگ کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہیے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ جانور ذبح کرے اور ذبح کرنے پر اللہ نے جو ثواب دیا اس ثواب کو دوسرے مردوں تک پہنچائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنا ہی دوسروں کے نام پر یہ شرک ہے۔ تو تین چیزیں ہیں شرک کے اندر۔ نمبر ایک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، نمبر دو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور نمبر تین اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں بھی شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی صفات میں بھی شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں بھی شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات میں شریک کرے گا، اگر اللہ کی صفات میں شریک کرے گا، اللہ کی عبادت میں شریک کرے گا تو وہ مشرک کہلائے گا۔ جو اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتا، جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ مومن کہلائے گا۔ تو ہم لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کیا نہیں کرنا؟ شریک نہیں کرنا۔ دنیا کا سب سے بڑا جرم، دنیا کا سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ معاف نہیں کر سکتا۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابا، ایک ہوتا ہے ربا۔ ربا کیا ہے؟ اللہ، اے اللہ، رب، رب اللہ کا نام ہے، تو ربا کا مطلب اے میرے رب، ربا کا مطلب اے میرے رب۔ ایک ہے ربا اور ایک ہے ابا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ تمہارے ماموں کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے 4 ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارے چچا کتنے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ 5 ہیں، 2 ہیں۔ اس طریقے سے آپ بتائیں گے۔ پوچھیں گے تمہارے بھائی بہن کتنے ہیں، تو آپ خوشی خوشی بتائیں گے کہ 2 بھائی ہیں، 2 بہن ہیں، 3 بھائی ہیں، 3 بہن ہیں۔ اس طریقے سے آپ بتائیں گے اور خوشی خوشی بتائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ تمہارے ابا کتنے ہیں،
تو غصہ آ جائے گا، آپ کو غصہ آئے گا اور تھپڑ ماریں گے کہ کیا بولتا ہے، ابا بھی کئی ایک ہوتا ہے، ابا تو صرف ایک ہوتا ہے، تو جیسے ابا ایک ہوتا ہے ویسے ربا بھی کیا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ اللہ نے آسمان کتنے بنائے، قرآن کہے گا کہ 7 بنائے۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ اللہ نے زمین کتنی بنائی، قرآن بتائے گا 7 بنائے۔ آپ پوچھیں گے اللہ نے کیا کیا بنایا، تو قرآن بتائے گا آپ کو کہ اللہ نے آسمان میں چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، طرح طرح کی چیزیں قرآن بتائے گا، حدیثیں آپ کو بتائیں گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ کتنے ہیں، اگر آپ یہ کہیں گے اللہ کتنے ہیں، تو قرآن کہے گا اب تم مشرک ہو گئے، تم کیا ہو گئے ہو، مشرک ہو گئے ہو۔ اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، اللہ انہیں تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا جرم اور ایسا خطرناک اور اتنا سڑا ہوا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی بھی اور کسی بھی حال میں معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، چاہے اللہ کی ذات میں شرک کرے، چاہے اللہ کی صفات میں شرک کرے، چاہے اللہ کی عبادت میں شرک کرے، اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس کے لیے حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اگر شرک کیا جائے گا تو اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو جرائم ہیں، آپ قتل کر کے اللہ کے پاس پہنچے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ زنا کر کے آپ اللہ کے پاس پہنچے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ شرک کر کے بھی اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو معافی مل جائے گی، معافی مانگیں گے کہ اللہ شرک ہو گیا معاف کر دے، اب میں ایمان میں آتا ہوں، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بغیر معافی مانگے ہوئے آپ معافی نہیں مانگتے ہیں تو زنا کے گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، چوری کے گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، شراب نوشی کے گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے گناہ ہیں ان کو بغیر معافی مانگے بھی اللہ کیا کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ لیکن شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، چاہے وہ ذات میں شرک ہو، چاہے صفات میں شرک ہو، چاہے عبادت میں شرک ہو، جس قسم کا بھی شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو صراط مستقیم کے بہت سارے ارکان ان آیتوں میں بیان کیے گئے، اس میں سب سے پہلا رکن صراط مستقیم کا یہ ہے کہ آدمی کیا نہ کرے، شرک نہ کرے، شرک سے بچتا رہے، ہر حال میں ایمان پر ہی قائم رہے، شرک اور شرک کی تمام قسموں سے بچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرک سے اور شرک کی تمام قسموں سے حفاظت فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اللہ ہماری خطا و لغزشوں سے درگزر فرما، اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ شرک سے ہم میں سے ہر شخص کی حفاظت فرما، اللہ ذات میں شرک کرنے سے حفاظت فرما، اللہ صفات میں شرک کرنے سے حفاظت فرما، اللہ عبادت میں بھی شرک کرنے سے حفاظت فرما، اللہ ایمان پر ہمیں ثابت قدم فرما، اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما، اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہر اچھے عمل کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عنایت فرما، اللہ رحمت کی بارش ہمارے دلوں پر برسا، اللہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اللہ رمضان کو رمضان جیسا گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ رمضان کو اپنے حکموں کے مطابق اپنی پسند کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ رمضان کے ایک ایک لمحے سے ایک ایک گھڑی سے ایک ایک ساعت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، اللہ رمضان کی تمام ساعتوں کو
عبادات میں گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ آخرت کی ہر خوشی ہمیں عنایت فرما، اے اللہ دنیا کے ہر غم ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ قرض میں پھنسے ہوئے لوگوں کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور قرآن کریم کے صدقے میں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔